ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں دور گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن علی کے امی ابو بہت غریب تھے اور وہ اس کو اسکول نہیں بھیج سکتے تھے۔ علی اپنے ابو کے ساتھ روزانہ مزدوری کرنے شہر جاتا، کبھی ان کو کام ملتا اور کبھی وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتے۔ علی کی امی کپڑے سیتی اور جو پیسے ان کو ملتے وہ اس سے گھر کا سودا لاتی تھی۔ شہر کے راستے میں ایک اسکول آتا تھا۔ علی جب بھی اسکول کے پاس سے گزرتا وہ حسرت بھری نگاہوں سے اندر دیکھتا جہاں سارے بچے سبق پڑھ رہے ہوتے۔ ایک دن علی کے ابو کی طبیعت بہت خراب تھی تو انہوں نے علی سے کہا، علی بیٹا آج تم اکیلے چلے جاؤ۔ جی ابو، علی نے اچھے بچوں کی طرح بات مانی اور اکیلا چل پڑا۔ راستے میں جب وہ اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اسکول کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ علی ٹوٹے ہوئے حصے سے اسکول کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا اس کو چوکیدار نے پکڑ لیا۔ او لڑکے، کہاں جا رہے ہو؟ چوکیدار نے غصے سے پوچھا۔ وہ معاف کیجیے گا، میں صرف اسکول دیکھنا چاہ رہا تھا۔ چوکیدار کو علی پہ ترس آ گیا اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ تم اندر کہاں سے آئے ہو؟ چوکیدار نے پوچھا۔ وہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جناب، میں وہیں سے آیا۔ ارے دیوار ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ چوکیدار تو بہت پریشان ہوا۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اور دیوار دوبارہ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ علی نے بولا، کیا واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ جی بالکل، میں نے اپنے ابو سے یہ سارا کام سیکھا ہے۔ علی نے یہ کہہ کر دیوار ٹھیک کرنا شروع کر دی۔ ابھی وہ کام کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اس کو ایک پینسل ملی۔ ارے کتنی پیاری پینسل ہے، علی نے سوچا اور وہ اس نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ دیوار ٹھیک کرنے کے بعد اس کو جو پیسے ملے وہ پیسے لے کر گھر آ گیا۔ علی کے امی ابو بہت خوش ہوئے کیونکہ علی کو بہت سارے پیسے ملے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو علی کو پینسل کا خیال آیا۔ اس نے جیب سے پینسل نکالی اور سوچا کہ میں کیا کروں۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس سے کوئی تصویر بناؤں، اور علی نے ایک سیب کی تصویر بنائی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ سیب اصل میں تصویر سے نکل کر باہر آ گیا۔ خوشی کے مارے علی چیخنے لگا۔ کیا بات ہے علی، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ علی کی امی نے پوچھا۔ علی نے جب ان کو پینسل کا جادو دکھایا تو وہ بہت حیران ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علی کو کہا کہ علی کو بغیر پوچھے کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے۔ لیکن یہ تو دیوار سے ملی ہے مجھے امی، علی نے بولا۔ جو بھی بات ہے بیٹا، تمہیں یہ واپس رکھ دینی چاہیے، علی کے ابو نے اس کو سمجھایا۔ اگلے دن وہ سب جب اسکول گئے اور پرنسپل کے پاس جا کے انہوں نے ان کو ساری کہانی سنائی تو پرنسپل صاحب بجائے غصہ ہونے کے مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ پینسل ایک جادوئی پینسل ہے اور اسی کے سامنے آتی ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ انہوں نے علی کو اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والدین بھی بہت غریب تھے اور وہ مجھے اسکول نہیں بھیج سکتے تھے۔ پھر میں نے ایک دن ایک بوڑھے آدمی کی مدد کی تو انہوں نے مجھے انعام کے طور پر یہ پینسل دی اور کہا کہ یہ پینسل مجھے بڑا آدمی بنائے گی۔ اس پینسل کی مدد سے میں نے بہت سارے اچھے اعزاز حاصل کیے ہیں۔ یہ کہانی سن کر علی کے امی ابو آبدیدہ ہو گئے اور وہ رونے لگے۔ علی نے وہ پینسل رکھ لی اور اس پینسل کی مدد سے علی واقعی ایک بہت بڑا آدمی بن گیا۔ علی نے بڑے ہو کر بالکل ویسا ہی ایک اسکول بنایا اور یہ پینسل اس میں چھپا لی تاکہ آگے کسی کو ضرورت پڑے تو یہ پینسل خود بخود اس کے سامنے آ جائے۔